اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب بھی ہم کسی سیاسی نظام پہ بات کرتے ہیں تو اکثر یہی پوچھا جاتا ہے کہ خدا کی شریعت میں اور دین اسلام میں کوئی سیاسی نظام بھی ہے اور دین اسلام کا حکومت کی نظام کی اصلاح کے حوالے سے بھی کوئی نظام اور ضابطہ موجود ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن و سنت میں اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی موجود ہے۔ کسی سیاسی نظام کو سمجھنے، اس کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے جو بنیادی چیز ہے جس کا جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نظام میں حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ، جس کو انگریزی میں ساورنٹی کہتے ہیں، وہ کس کے پاس ہے۔ اگر وہ عوام کے پاس ہے تو وہ عوامی حاکمیت کا نظام ہے، جسے جدید اصطلاح میں عوامی جمہوریت اور پاپولر ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ لیکن جو خدا کی شریعت ہے اور اللہ کا دین ہے، اس میں حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ 3 میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔ اور مسند احمد میں اور ابو داود میں اور دوسری کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث نقل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ آیت نمبر 8 سورہ 3 کی تلاوت کریں تو یہ جواب ضرور دیا کریں، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے اور میں اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اس طرح قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ حاکمیت میں اور حکم میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ وہ ہیں جس کے ساتھ حکومت میں، بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بعد عرش کا، تخت سلطنت کا، جو اس نظام کائنات کا سلطنت کا تخت ہے، شاہی تخت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوئے ہیں اور پھر تمام کاموں کا نگران ہے، یدبر الامر، پورے نظام کو چلا رہے ہیں، خود پورے نظام پہ حکمرانی اسی کی قائم ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کے لیے آسمانوں کی بادشاہی بھی ہے اور زمین کی بھی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، آپ یہ اعلان کر دیں کہ اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ سورہ ناس میں بھی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ملک الناس، یعنی آپ یہ اعلان کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے بادشاہ کے وساطت سے۔ تو یہ انسانوں کے بادشاہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اب انسانوں نے اپنے لیے بھی بادشاہ منتخب کرنا جو اپنی ذات میں خود مختار ہو اور حاکم اعلیٰ ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کی کا جو اصل بادشاہ ہیں وہ خدا ہیں، اس کی کرسی پر، اس کی منصب پر بیٹھنے کی کوشش ہے، جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور
جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منصب پر کسی اور کو فائز کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان ہے، جسے قرآن بار بار اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ تکوینی جو امور ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ حاکم ہے، لیکن جو تشریعی دائرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ حاکم نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم جو ہے یہ بھی ایک لغو قسم کی تقسیم ہے، اور اس کا کوئی ثبوت جو ہے قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تشریعی حاکم بھی ہے اور تکوینی حاکم بھی ہے، یعنی جن امور میں اللہ انسانوں کا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور جن امور میں اللہ انسانوں کا اختیار موجود ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو انسانوں کے لیے تسلیم کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں تو اس کے بعد اس کے لیے اللہ کی بندگی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔